دوستوں کتاب گو میں خوش آمدید۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے؟ اثاثے یعنی کہ ایسٹس خریدنے یا ڈمپ کرنے کا بہترین وقت کب ہے؟ اور ایک خاص عمر تک ریٹائر ہونے کے لیے آپ کو ہر سال کتنی بچت یا سیونگز کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ اس قسم کے سوالات ہیں جو کہ ذاتی مالیات یعنی کہ پرسنل فائنانسز کی بحث پر غالب رہتے ہیں۔ تاہم کچھ چیزیں ایکویشن میں شامل ہی نہیں کی جاتی، اور وہ ہے انسانی عنصر یعنی کہ ہیومن فیکٹر۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو حقیقی لوگ اور ان کے مال کے درمیان تعلق یعنی کہ ریلیشن شپ۔ تو اسی تعلق کو جاننے کے لیے اور پیسے کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے آج ہم جس کتاب کا خلاصہ کریں گے اس کا نام ہے دا سائیکالوجی آف منی، جس کے مصنف ہیں مارگن ہاؤسل، جو کہ ایک کولیبریٹو فنڈ میں ایک پارٹنر ہیں اور ایک مالیاتی صحافی یعنی کہ فائنینشیل جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے موٹلی فون اور وال اسٹریٹ جرنل کے لیے بہت لکھا ہے، سیاٹل میں مقیم ہے، اور انہوں نے اپنی تحریر یعنی کہ رائٹنگز کے ذریعے متعدد ایوارڈز جیتے ہیں، بشمول نیو یارک ٹائمز سڈنی ایوارڈ اور سوسائٹی آف امریکن بزنس ایڈیٹرز اینڈ رائٹرز کی جانب سے بیسٹ ان بزنس ایوارڈ۔ یہ کتاب اصل دنیا میں پیسے کے کام کرنے کے طریقے کا جائزہ لیتی ہے۔ مالیاتی فیصلے یعنی کہ فائنینشیل ڈیسیژنز ریئرلی ہی ماہرین اقتصادیات یعنی کہ اکانومسٹ کے نظریات اور اکاؤنٹس کی صاف ستھری اسپریڈ شیٹس کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کی بجائے وہ انسان کی ذاتی تاریخ سے لے کر تکبر یعنی کہ پرائڈ، حتیٰ کہ حسد یعنی کہ انوی جیسے بے شمار عوامل ہماری فیصلہ سازی یعنی کہ ڈیسیژن میکنگ کو تشکیل دیتے ہیں۔ نتائج اکثر حیران کن اور فیسینیٹنگ ہوتے ہیں۔ مارگن ہاؤسل کا استدلال یعنی کہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ عنصر مالیاتی فیصلہ سازی کو سمجھنے کی کلید یعنی کہ کی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ خود کو قرضوں میں کیوں دفن کرتے ہیں یا اپنی قسمت کو برباد کرتے ہیں، تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو حسد، لالچ اور خوش گمانی یعنی کہ آپٹمزم کے انسانی رجحان یعنی کہ ٹینڈنسی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ دوستو گریٹ ڈپریشن کا سب کو پتہ ہے۔ 1929 میں یعنی کہ 1929 میں اسٹاک مارکیٹ کے ایک تباہ کن حادثے کے بعد عالمی معیشت مسلسل زوال کی دہائی یعنی کہ ڈیکیڈ میں داخل ہوئی۔ یو ایس اے میں 1920 کی دہائی میں تیزی سے ہونے والی ترقی اچانک رک گئی، کاروبار بند ہو گئے، خاندان اپنے کھیتوں اور گھروں سے محروم ہو گئے، اور محنت سے کی گئی بچتیں یعنی کہ سیونگز کچھ ہی وقت میں ختم ہو گئی۔ غربت اور بے روزگاری یعنی کہ پاورٹی اور انمپلائمنٹ آسمان کو چھونے لگی، اور یہ یقین گھٹنے لگا کہ آنے والا کل گزرے کل سے بہتر ہوگا۔ آج واقعات کا یہ ورژن رائج بیانیہ یعنی کہ سٹینڈرڈ نیریٹو بن گیا ہے، جو لاکھوں امریکنز پر گزرے حالات کو بتاتا ہے، لیکن یہ کچھ اہم فیکٹرز کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب جان ایف کینیڈی نے 1960 میں صدارتی انتخابات یعنی کہ پریزیڈنشل الیکشن لڑا، تو ان سے ان کے گریٹ ڈپریشن کے تجربے کے بارے میں پوچھا گیا۔ ان کے جواب نے بہت سے ووٹرز کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈی خاندان 1929 سے پہلے ہی بہت دولت مند تھا، اور اگلے 10 سالوں میں ان کی دولت ختم نہیں ہوئی، بلکہ حقیقت میں وہ بڑھ گئی۔ 1939 یعنی کہ 1939 تک اس خاندان کے پاس زیادہ لوگ کام کرتے تھے اور وہ زیادہ بڑے گھر میں رہنے لگے۔ انہیں تو اس سب کے بارے میں تب پتہ چلا جب وہ ہارورڈ گئے اور ڈپریشن کے بارے میں پڑھا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے بہت سے ساتھی شہریوں کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یوں معلوم ہوا کہ تمام امریکی ایک ہی کشتی میں سوار نہیں تھے۔ کینیڈی اس سچویشن کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ووٹرز کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ صرف اپنی دنیا میں رہنے والے اشرافیہ یعنی کہ ایلیٹ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک قابل صدر ہیں۔ لیکن یہ صرف امیر اور غریب ہی نہیں ہیں جنہیں معاشی زندگی کے متضاد تجربات یعنی کہ کنٹراسٹنگ ایکسپیرینسز ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بے روزگار مزارع یعنی کہ فارم ہینڈ کا بیٹا اور مینہٹن کے ایک کامیاب سٹاک بروکر کا بیٹا صرف زندگی کے مختلف شعبوں سے ہی تعلق نہیں رکھتے، وہ پیسے کے بارے میں بھی بہت مختلف سبق سیکھتے ہیں۔ اور یہی بات مالدار طبقے کے لوگوں پر بھی ان کے انفرادی یعنی کہ انڈیویجول ایکسپیرینسز کے مطابق لاگو یا اپلائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک امیر فرد جو زیادہ افراط زر یعنی کہ انفلیشن کے دوران بڑا ہوا ہو، اس کا مالیاتی نظریہ اس طرح کے امیر شخص سے مختلف ہوگا جس نے صرف مستحکم یعنی کہ سٹیبل پرائسز کا تجربہ کیا ہو۔ یہ مختلف نقطہ نظر یعنی کہ پوائنٹ آف ویو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم پیسے کے ساتھ کیا کریں گے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، لیکن ہم عام طور پر اس حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں۔ اور جب پیسے کی نفسیات یا سائیکالوجی کی بات آتی ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس سے بہت کم جانتے ہیں
جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ جب اکانومسٹ مالیاتی رویے یعنی کہ فائنینشیل بیہیویئر کا نمونہ بناتے ہیں، وہ اکثر ایک چیز فرض یعنی کہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفاد یعنی کہ سیلف انٹرسٹ میں بہترین فیصلے لیتے ہیں۔ حقیقت یقیناً اس خیال سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر لاٹری پر غور کریں۔ امریکہ میں اوسط کم آمدنی یعنی کہ ایوریج لو انکم والا گھر ہر سال لاٹری ٹکٹس پر $411 خرچ کرتا ہے، اور تمام گھروں میں تقریباً 40% ایمرجنسی میں صرف $400 کا انتظام کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ یہ 40% انہی کم آمدنی والے گھروں پر مشتمل ہے، یعنی کہ کنسسٹ کرتی ہے، جو صرف لاٹری ٹکٹس پر 400 سے زیادہ ڈالرز خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ رویہ یا بیہیویئر عقلی ہے؟ لیکن یہ غیر منطقی نہیں ہے، یعنی کہ illogical نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے ایک پے چیک سے دوسری تنخواہ تک کا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس ضروریات زندگی یا اسینشل آئٹمز کے لیے کافی رقم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ سیر و سیاحت یعنی کہ ویکیشنز جیسی عیاشیوں کو تو چھوڑ ہی دیں۔ لاٹری کھیلنا ایک لانگ شاٹ ہے جو کہ متبادل یعنی کہ آلٹرنیٹیو سے تو بہتر ہی ہے، اور وہ آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ کے پاس ان اچھی چیزوں کو پانے کے لیے کوئی شاٹ ہی نہ ہو جنہیں اشرافیہ یعنی ایلیٹ کسی گنتی میں ہی نہیں لاتے۔ اس قسم کے غیر معقول فیصلے آپ کے خیال سے کہیں زیادہ عام ہیں۔ ماہرین اقتصادیات اولرک مولیانڈر اور سٹیفن نیگل کے مطالعے سے سمجھیں۔ انہوں نے سروے آف کنزیومر فائنانسز کے ذریعے مرتب کیے یعنی کہ کمپائل کیے گئے 50 سال کے ڈیٹا کا جائزہ لیا۔ ایک طویل عرصے سے جاری تحقیقی پروجیکٹ جو اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ امریکی اپنے پیسوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پایا کہ اس بات کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ جب آج کے سرمایہ کار یعنی کہ انویسٹرز نوجوان بالغ یعنی کہ ینگ ایڈلٹس تھے تو معیشت کی کیا حالت تھی۔ پرسنل ہسٹری خطرے کے بارے میں ہمارے رویے کا تعین یعنی کہ ایٹیٹیوڈ ڈٹرمن کرتی ہے۔ لاٹری ٹکٹ خریدنے کی طرح یہ اکانومی کی نصابی کتابوں یعنی کہ کورس بکس میں پائی جانے والی باتوں جیسی نہیں ہے۔ آئیے اب اس بات کو لاجک سے سمجھتے ہیں۔ اگر سرمایہ کاروں کے پہلے 20 سال کے درمیان انفلیشن زیادہ تھی تو ان کے بعد کی زندگی میں بانڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا امکان کم تھا۔ اگر ان ابتدائی سالوں میں افراط زر کم تھا تو سرمایہ کار بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رقم بخوشی بانڈز میں ڈالتے رہے، چاہے اس دوران انفلیشن میں اضافہ ہی ہو جائے۔ اس طرح کا پیٹرن اسٹاک ایکسچینج کے لیے بھی ہوا۔ اگر اسٹاک مارکیٹ ان کی جوانی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی تو سرمایہ کار اس میں سرمایہ کاری کرتے رہے۔ اگر ان کی اس عمر میں اسٹاک مارکیٹ کمزور تھی تو انہوں نے اس سے گریز یعنی کہ ایوائڈ کیا۔ یوں فرض کریں کہ آپ کی پیدائش 1970 یعنی کہ 1970s میں ہوئی تھی۔ آپ کی نو عمری اور 20 سال کے پاس S&P 500 انڈیکس میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ کوئی بھی شخص جس نے اسٹاک میں درج کمپنیوں میں اپنا پیسہ لگایا اس نے خوب منافع کمایا۔ 1950s میں پیدا ہونے والے لوگوں نے مارکیٹ کا بہت مختلف تجربہ کیا جو ان کی زندگی کے اس حصے میں کافی حد تک غیر فعال یعنی کہ ڈومنٹ تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے اس وقت بھی تبدیل نہیں ہوئے جب خود مارکیٹ چینج ہو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی دنیا کے شواہد یعنی کہ ایویڈنسز زندگی کے شروع میں بننے والے ہمارے گٹ ڈیسیژنز کو تبدیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے irrational فیصلے لیتے ہیں؟ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ایک پوڈل ڈاگ اپنے جنگلی آباء و اجداد یعنی کہ وائلڈ انسیسٹرز کی طرح نہیں دکھتا، جو کہ بھیڑیوں یعنی کہ وول سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھے۔ اس سے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے کتوں کی نسلوں کو پالنے کی 10,000 سالہ تاریخ ہے، اور پھر بھی کتے کے مالکان اکثر اپنے پالتو جانوروں کے فطری یعنی کہ انسٹنکچوئل خونخوار رد عمل پر حیران ہوتے ہیں جب وہ کسی گلہری یعنی کہ اسکوئرل یا بلی پر حملہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10,000 سال بھی ان جنگلی خصلتوں یعنی کہ وائلڈ ٹریٹس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتوں کے پالنے کا پیسوں کی نفسیات سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں کافی گہرا تعلق ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پیسے کو سنبھالنا کیوں نہیں آتا؟ ایک جواب یہ ہے کہ دنیا کی اسکیم بہت بڑی ہے اور یہ تجربہ ہمارے لیے بہت نیا ہے۔ پہلی کرنسی صرف 600 BC کے آس پاس جاری کی گئی تھی، جب آج کے ترکی میں لوہے کے دور یعنی کہ آئرن ایج کی سلطنت لیڈیا کے بادشاہ ایلیٹس نے اپنے سکے بنائے تھے،
اور یہ جدید پیچیدہ اکنامک کانسیپٹس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ریٹائرمنٹ کے تصور کو ہی لے لیں۔ دوسری جنگ عظیم یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے زیادہ تر امریکنز نے اپنی موت تک کام کیا۔ یقیناً اس وقت لائف ایکسپیکٹنسی کم تھی، لیکن پھر بھی 65 ایئرز سے زیادہ عمر کے تمام مردوں میں سے تقریباً آدھے مردوں نے 1940 کی دہائی میں لیبر مارکیٹ میں حصہ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوشل سیکیورٹی متعارف یعنی کہ انٹروڈیوس ہونے کے ساتھ ہی چیزیں بدلنا شروع ہو گئی، لیکن 1980s کی دہائی تک زیادہ تر امریکن ورکرز کے لیے ریٹائرمنٹ ایک ناقابل حصول تصور یعنی کہ ایک ان اٹینیبل کانسیپٹ رہا۔ 1980s کے بعد اوسط ماہانہ یعنی کہ ایوریج منتھلی سوشل سیکیورٹی چیک $1000 سے بھی بڑھ گیا۔ اس سے پہلے صرف ایک مراد یافتہ طبقہ یعنی کہ ایک پریویلیجڈ ایلیٹ ہی ریٹائر ہونے کا خواب دیکھ سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو ہم بنیادی یعنی کہ بیسک معاشی تصورات استعمال کرتے ہیں وہ 2 نسلوں یا جنریشن سے کم پرانے ہیں۔ K401 جو کہ ریٹائرمنٹ فنڈ کا اصولی طریقہ ہے 1978 تک موجود ہی نہیں تھا، جبکہ روتھ IRA ریٹائرمنٹ اسکیم صرف 1998 میں متعارف کرائی گئی۔ دیگر اہم خیالات اور طرز عمل یعنی کہ پریکٹسز بھی زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ ہیج فنڈ 25 سال پہلے شروع ہوئے اور انڈیکس فنڈ صرف 50 سال پرانے ہیں۔ یہاں تک کہ صارفین کے قرض یعنی کہ کنزیومر ڈیٹ جیسے کہ مارگیجز، کار لون اور کریڈٹ کارڈز جو کہ امریکہ میں معاشی ترقی کے بنیادی محرکات یعنی کہ پرائمری ڈرائیور سمجھے جاتے ہیں، صرف اس وقت عام ہوئے جب GI بل کے قانون نے 1944 میں ایوریج امریکنز کے لیے قرضہ لینا آسان بنا دیا۔ اگر ہم مالی منصوبہ بندی یعنی کہ فائنینشیل پلاننگ اور فیصلہ سازی یعنی کہ ڈیسیجن میکنگ میں خراب ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ناتجربہ کار ہیں، ان ایکسپیرینسڈ ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، بقیہ حصے کے لیے اس سمری کی اگلی ویڈیو دیکھیں۔ اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔